یہ ہے اصل مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طائف میں واقع ہے، جو وسط طائف میں مدرسہ اور مسجد عبداللہ بن عباس ہے، وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے، یہ ہے اصل مدرسہ۔ یہاں پر آپ نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں لوگوں کو قرآن و حدیث، تفسیر اور فقہ کا علم سکھایا۔ یہاں پر آپ نے احادیث مرتب کی، یہیں پر آپ نے تفسیر جو ہے وہ مرتب کی۔ یہ ہے مدرسہ عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور شیب ابی طالب میں محصوری کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور 8 سال کی عمر میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی آخری ایام میں نبینا ہو چکے تھے، اور 68 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ آپ بڑے جلیل اور قدر صحابی تھے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے آپ نے داد شجاعت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ام المومنین حضرت میمونہ اور حضرت زینب کے سگے بھانجے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا سلسلہ نسب ایسے ہے: سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے آپ عالم تھے۔ آپ سے اہل سنت میں بہت زیادہ احادیث جو ہے وہ مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ جو تھی وہ آپ کی سگی خالہ تھی، اور آپ کی جو والدہ تھی لبابہ جو تھی وہ، اور حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت جہش اور حضرت حمزہ کی سید الشہداء کی جو زوجہ تھی، اور لبابہ صغرا اور حضرت اسماء بنت عمیس، حضرت علی کرام اللہ وجہہ کی جو بھابی تھی، حضرت جعفر طیار سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر سے ان کی شادی ہوئی، حضرت ابوبکر کے بعد ان کی شادی حضرت علی سے ہوئی تھی، وہ بھی آپ کی بہن تھی۔ یہ 6 بہنیں تھیں، اور آپ جو تھے حضرت عبداللہ بن عباس بہت جانسار صحابی تھے۔ آپ کے والد بھی صحابی تھے، آپ بھی صحابی تھے، اور سلسلہ عباسیہ جو ہے وہ آپ ہی کی نسل سے نکلا۔ ملکہ زبیدہ جو ہے وہ آپ کے پڑپوتے کی پڑپوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ ابو جعفر منصور کی پوتی ہے، اور ابو جعفر منصور جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پڑپوتے کا بیٹا تھا۔ یہ سلسلہ عباسیوں کا جنہوں نے بہت عرصہ تک عالم اسلام پہ حکمرانی کی۔ یہ مدرسہ جو ہے یہ بہت چھوٹا مدرسہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ یہاں پر ایک صحابی رسول، ایک اہل بیت جو ہے وہ ایک اتنا عرصہ وہ یہاں پر بیٹھ کے، اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اب جگہ جگہ وہ کہیں بیٹھے ہوں گے، کہیں انہوں نے نماز پڑھی ہوگی، کہیں وہ قرآن و حدیث فقہ کا کام کرتے رہے ہوں گے۔ تو یہ بابرکت جگہ ہیں، ان جگہوں پر آئیں تو ان جگہوں کی برکت سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاکستان پر رحم کر، کرم کر، امت مسلمہ میں اتحاد کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو قبر ہے وہ جو نئی طائف کے وسط میں ہے، مسجد عبداللہ بن عباس، وہیں پہ آپ کی بھی قبر ہے۔ باقی شہداء طائف کی بھی قبریں ہیں، اور حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں جناب امام علی علیہ السلام کے بیٹے، جناب امام حسن سید الشہداء، امام حسین سید الشہداء، امام حسن المجتبی علیہ السلام جو ہیں، ان کے یہ سلیلے بھائی تھے، محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، وہ بھی وہیں پہ مدفون ہیں۔ انہی نے حضرت عبداللہ بن عباس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ اپنے عمر کے آخری ایام میں یہ نبینا ہو گئے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہ۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں خلافت کا دعویٰ کر دیا تو پھر یہ طائف میں آگے، حضرت محمد بن حنفیہ بھی انہی کے ساتھ طائف میں آگے، پھر انہوں نے اپنا باقی وقت یہیں پہ طائف میں گزارا تھا۔ یہ مدرسہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب حضرت لبابہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ام الفضل تھا، وہ مکہ میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لانے والی دوسری خاتون تھیں، اور آپ نے حسنین کریمین کو دودھ بھی پلایا۔ اسی لقب سے حسنین کریمین آپ کے رضائی بھائی تھے۔ شیعہ اور سنی دونوں مکتبہ فکر میں آپ سے
مروی احادیث موجود ہیں۔ خلفائے راشدین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے، اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے لوگوں کو امام حسن کی بیعت کی طرف بلایا اور لوگوں کو دعوت دی، اور آپ امام حسین کے اصحاب میں بھی آپ شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے مروی احادیث کی تعداد 1666 کے قریب ہے، جن میں 120 بخاری میں اور تقریباً 9 مسلم میں ہے، اور امام سجاد علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک جیسے صحابہ نے اور اہل بیت نے بھی آپ سے احادیث نقل کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت سے انکار کے بعد آپ کو مکہ سے جلا وطن کر دیا عبداللہ بن زبیر نے، اور آپ یہاں پر آ کر مقیم ہو گئے، اور یہاں پر آپ نے علم و حدیث، فقہ اور تفسیر کا سلسلہ تدریس شروع کر دیا، اور بڑے بڑے نامور جو ہے علماء تابعی آپ کے شاگردوں میں سے ہے، جیسے مجاہد، اکرمہ، مولا ابن عباس، سعید بن جبیر، عطار بن یسار جیسے علماء تابعی آپ کے شاگردوں میں سے ہے۔ یہ ہے مسجد مدرسہ عبداللہ بن عباس، یہی مسجد تھی اس ٹائم آپ کی، اور یہی آپ کی تدریس گاہ اور یہی آپ کا مدرسہ تھا۔